جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا کے مقام پہ پہنچے تو آپ کے ساتھ اس پورے سفر کے ہمدم اور ساتھی جبریل امین رک گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پلٹ کے دیکھا تو جبریل پیچھے رکے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا جبریل آؤ آگے چلتے ہیں۔ تو جبریل امین نے عرض کی حضور میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میں اس سے آگے ایک ذرہ بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ میرا مقام یہاں تک ہے، میری منزل یہاں تک ہے۔ تقدم، آپ آگے جائیے، اکرم اللہ منی، اللہ نے آپ کا مقام تو مجھ سے کئی درجے بلند بنایا ہے، میری منزل سدرہ ہے۔ لو دنوت انملتن لہترکت، کہ اگر میں ایک ذرہ بھی آگے جاؤں تو جلا دیا جاؤں گا، میں جل کے خاک اور راکھ بن جاؤں گا، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اس سے آگے جانا یہ محبوبوں کا کام ہے، یہ دلبر کا کام ہے کہ وہ سدرہ سے بھی آگے گزر جائے، اس مقام سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پلٹ کر جبریل امین سے فرمایا حل من حاجت الی ربک، اے جبریل بتا کوئی تیری آرزو ہو، کوئی تیری تمنا ہو، کوئی تیری خواہش ہو جو میں اللہ کی بارگاہ تک لے کے جاؤں، جو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دوں کہ یہ جبریل کی حاجت اور آرزو ہے، یہ تمنا ہے۔ اور سنیے کہ پھر جبریل نے کیا کہا۔ جبریل نے عرض کی حضور میری ایک تمنا اور ایک خواہش ہے کہ جب یوم قیامت ہو اور آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو اور وہ لڑکھڑائیں، میری آرزو یہ ہے کہ میں پل صراط پہ پر رکھ دوں، پر میرے ہوں اور قدم تیرے امتیوں کے ہوں، پر جبریل نوری کے ہوں اور قدم اور تلوے خاکیوں کے لگ رہے ہوں۔ بس میری تمنا اور آرزو فقط اتنی ہے کہ یوم قیامت مجھے یہ اعزاز بخشا جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جبریل گھبرا نہیں، میں یہ حاجت اللہ کی بارگاہ میں تیری ضرور پیش کروں گا، اور مجھے یقین کامل بھی ہے کہ اللہ تیری حاجت کو پورا بھی کر دے گا، اللہ تجھے یہ اعزاز اور یہ مرتبہ ضرور دے گا۔ کیونکہ جبریل جانتے تھے کہ امت سے مصطفیٰ کو پیار بڑا ہے، امت میرے آقا کو بڑی پیاری ہے، تو اگر امت کو راضی کریں گے تو مصطفیٰ راضی ہوں گے، اور مصطفیٰ راضی ہوں گے تو عرش کا خدا راضی ہوگا۔